بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جو ناظرین ہیں اس کو سلام عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، یہ پشاور والا واقعہ جو ہے نا، یہ بڑا کروشل انسیڈنٹ ہے جو آج ہوا ہے پشاور صدر میں، کیونکہ یہ کینٹ کے اندر ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ساتھ ہی یہ آپ نے کہا کہ جو افغان ملوث ہے، اس پہ بھی میں آپ کے ساتھ کروں گا، اور پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ اس وقت ہماری کوئی اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت نظر ایسا آ رہا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ تقسیم ہے۔ دشمن کون ہے، دوست کون ہے، اسی حوالے سے ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اس پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ پہلے یہ پشاور کا جو واقعہ ہے، بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ یہ پہلا واقعہ نہیں۔ اس سے پہلے یہاں پہ جو کمانڈنٹ تھے، ایف سی کمانڈنٹ تھے صفت غیور صاحب، اس کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ اس روڈ پہ ایک اور بھی دھماکہ ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ جگہ بڑا بزی یہ اسٹریٹ ہے، روڈ ہے، سنیری مسجد روڈ جسے کہتے ہیں، اور یہ صبح کے وقت، اور صبح کے وقت آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پہ آفیسز ہیں زیادہ اس کے اندر۔ کچھ رپورٹس یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ تقریباً 200-300 لوگ تھے، یا پریڈ کر رہے تھے یا پالن ہو رہے تھے، لیکن یہ جو سلیکشن کی ہے نا، اور وہی ٹیکٹکس ہے جو کہ وہ پہلے یوز کر رہے تھے، کہ پہلے بندہ آیا ہے، اس نے گیٹ پہ اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے، اس کے بعد 2 اور آئے ہیں، اس نے اندر جانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو میرے خیال میں بہت دلیری دکھائی ہے، اور وہ الرٹنس دکھائی ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ایف سی کے اہلکار تھے، فرنٹیئر کانسٹیبل، پہلے یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری تھا، ابھی فیڈرل کانسٹیبلری ہے، ان کے اہلکاروں نے فوری طور پر ان کو ایلیمینیٹ کیا ہے۔ جو کیجولٹی ہوئی ہے، جو شہداء ہوئے، وہ 3 ہے، اور وہی ہے جو گیٹ پہ ڈیوٹی دے رہے تھے وہ، اور اس میں کچھ سویلین بھی زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بڑا واقعہ ہے، اور یہ اس کی جو ذمہ داری قبول کی ہے وہ جماعت الاحرار نے۔ انیشلی جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے خالد خراسانی نیٹ ورک کے نام سے، وہ ابھی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ابھی یہ جو جماعت الاحرار ہے، بیسیکلی یہ ٹی ٹی پی کا حصہ ہے۔ 2014 میں علیحدہ ہوئے تھے، 2020 میں یہ ٹی ٹی پی کو میں مرج ہو چکے تھے۔ اب یہ علیحدہ وہ کر رہے ہیں، جس طرح اسلام آباد کورٹس پہ حملہ ہوا تھا، یہ بھی جماعت الاحرار نے انیشلی رسپانسبلٹی قبول کر دی، لیکن بعد میں کسی وجوہات کے کن وجوہات کی بنا پہ اس کو واپس لے لیا ہے۔ تو اٹ از ٹرننگ اوور، یہ ہے افغانستان بیسڈ۔ یہ جب 2014 میں ٹی ٹی پی سے علیحدہ ہوئے تھے، اور 20 میں، لیکن یہ وہیں پہ تھے، اور یہ بڑا ایکٹیو ایک گروپ ہے جو خالد خراسانی اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب شہروں کی طرف آ گئے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے گزشتہ تقریباً 2022 سے یہ جو 3-4 سال یہ پیریفریز میں اٹیکس ہو رہی تھی، اس پہ سیکیورٹی اداروں پہ، اور اس پہ آخری جو ہوا تھا 2023 میں، وہ پولیس جو لائن ہے، پولیس لائن مسجد میں جو ہوا تھا۔ یہ تو میں سمجھوں کہ ٹرینڈ اب بڑا خطرناک مجھے نظر آ رہا ہے، کہ یہ اب جو ہے آگے کی طرف آ رہے ہیں، فرنٹ پہ آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی والوں نے تو کافی کام کیا، لیکن انٹیلیجنس کی یہ ہیوج انٹیلیجنس فیلئر ہے، کیونکہ یہ لوگ، ظاہری بات ہے، پشاور تو اس وقت انڈر سیکیورٹی واچ ہے، تو یہ لوگ آ گئے ہیں، 3 لوگ آ گئے ہیں یا 6 لوگ آ گئے ہیں، ان کے ساتھ سوسائڈ ویسٹ بھی تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس گرینیڈ بھی تھا۔ تو یہ کہاں سے نکل آئے، کیسے آ رہے تھے، کسی نے دیکھا نہیں دیکھا؟ مطلب یہ ہے کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی سیکیورٹی فیلئر جو ہے یہ کیسے ہو گئی ہے۔ دیکھیں، یہ بنیادی، اس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب ٹی ٹی پی نے ابھی تک کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ والا ہوا، لکی والا ہوا، بنو والا ہوا، اسلام آباد والا ہوا، وانا والا ہوا۔ یہ مسلسل، ہمیں تو ویسے نظر آ رہا تھا کہ شاید حملوں میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ مسلسل جو واقعات ہوئے، ایک دن وانا ہوا، دوسرے دن آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہوا، پھر لکی میں اٹیک ہوا، بنو میں اٹیک ہوا۔ مطلب ہے کہ یہ حملے ہو رہے ہیں۔ اس دوران جگہ جگہ پہ پولیس پہ بھی اٹیکس ہو چکے ہیں، تو حملوں میں اضافہ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ اب سردیوں کے دن ہے، سردیوں میں یوزولی ایکٹیویٹیز میں کمی آ جاتی ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ تشکیلیں جو آ رہی تھی نا، ابھی کوئی میجر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ پلیس ہے، یہ جو ادھر اٹیکس کر رہے ہیں، یہ جس طرح بنو میں، لکی میں میرے خیال میں ہوتا کہ ایک جا رہا تھا جو خود موٹر سائیکل جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا تھا، اور اس میں وہی سوسائڈ بومر جو تھا وہ مر گیا تھا۔ تو یہ ابھی افغانستان سے میرے خیال میں ٹی ٹی پی والے بڑے، دیکھیں ٹی ٹی پی کے بارے میں ایک میں بات بتاؤں کہ اس وقت ٹی ٹی پی کی جو اسٹریٹجی ہے، ان کی جو کمیونیکیشن ہے، ان کا جو پروپیگنڈا ہے، ان کے جو ٹولز ہے، ویپنز ہے،
وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست والی اس کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. پروپیگنڈا ان کا بڑا یونائٹڈ پروپیگنڈا ہے, ٹاپ ٹو باٹم ہے اور ایگریسو ہے, اور ساتھ ہی افغان بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس اور ساتھ ہو سکتا ہے کہ انڈین بھی سپورٹ کرتے ہوں, کیونکہ انڈیا کا تو ایک فرنٹ انٹرسٹ بہت زیادہ ہے ابھی. اسی طرح ان کے پاس جو ویپنز ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. ان کے پاس جو تھرمل گنز ہے, ان کے پاس جو نائٹ ویژن گاگلز ہے, ان کے پاس جو لانگ رینج سنائپرز ہے, مطلب یہ بھی ہمارے پولیس کے پاس جو ہے نا ابھی تک وہ نہیں ہے. تو کامیابی سے اٹیکس ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو جماعت الاحرار جو ہے اب انڈیپینڈنٹ کلیم کر رہا ہے. یا تو ٹی ٹی پی والے بڑے سمارٹلی یہ گیم کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ تو گروپ جو ہے ہم سے علیحدہ ہوا ہے. لیکن یہ علیحدہ نہیں, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ علیحدہ ہے. اگر علیحدہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ مفتی نور ولی محسود صاحب جو ہے اس کو ڈسون کرتے, یا ٹی ٹی پی والے اس کو ڈسون کرتے, لیکن ابھی تک ڈسون نہیں کیا گیا ہے. دوسری سائڈ سے حافظ گل بہادر جو ہے وہ بھی کافی ایکٹیو ہے. تو یہ لینڈسکیپ جو ہے بن رہا ہے. اس میں بنیادی جو آپ کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پریشر ہے افغان طالبان کی طرف سے, کیونکہ یہ جو پبلکلی وہ اپنے آپ کو بڑی مچوازم دکھا رہے ہیں نا کہ ہم نے, لیکن پیچھے سے باتیں ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں وہ جو سالس ہیں, اسپیشلی روس اور ایران اور ترکی, یہ دونوں لگے ہوئے, کیونکہ پاکستان کا جو ریئیکشن آیا تھا, ہم تو ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دیکھیں پاکستان نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اگر پتہ چلا کہ اس میں افغان ملوث ہے اور افغان سے کنٹرول ہے تو ہم اسٹرائک کریں گے. اس میں جو ہے نا, جو ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں تینوں جو تھے تینوں افغان نیشنل تھے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ زیارت میں جو رپورٹس آئی ہے وہاں پہ جو 5 اریسٹ کیے گئے ہیں وہ بھی افغان ہے. کوئٹہ میں جو ہے نا اس کی تو ابھی تک خیر ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی وہ کنفرم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مور اینڈ مور افغان جو ہے, زیادہ سے زیادہ افغان اب اٹیکس کر رہے ہیں. تو یہ اب ٹی ٹی پی کے لیے میرے خیال میں یہ اور افغان طالبان کے لیے یہ جسٹیفائی کرنا جو ہے مجھے یہ بڑا مشکل نظر آئے گا. پاکستان پریشر بڑھا رہا ہے. ایک تو یہ جو بارڈر کلوز ہے, کمیونیکیشن جو ہے نا بارڈر پہ, وہ یہ اس کا اثر آئے گا یا ابھی نہیں آئے گا. یہ مہینے 2 مہینے بعد وہ فیل کریں گے کہ اس کا افغان عوام پہ یا معاشرے پہ اس کی کیا اثرات ہوں گے. لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ کچھ راستہ نکال رہے ہیں. اور میں سمجھ اس دن میں نے جو ایک ویلاگ بھی کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ بات چیت کی بات بھی ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے. وہ ایگریسو ڈینائل اب نہیں آ رہی ہے جس طرح شروع میں ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہم وی ول فائٹ اونلی. اب دیکھیں پاکستان کی اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کی طرف سے بیانات وہ نہیں آ رہے تھے جو اکتوبر کے مہینے میں تھے. دیکھیں میرے خیال میں یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ کون ہے یہ. دیکھیں پاکستان کی جتنی سٹیزنز ہیں, پاکستان تو تقریباً 60 سے جو ہے ہمارا سٹیزن کارڈ ہے جس کو ہم NIC کہتے ہیں, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے. جو بندہ 18 سال کا ہو جاتا ہے اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے. جس بندے کی آپ فارم بے بن جاتی ہے, مطلب یہ کہ آپ کا بچہ پیدا ہوا تو آپ ان کی فارم بے میں رجسٹریشن کرتے ہیں, اس وقت اس کو سٹیزن نمبر الاٹ ہو جاتا ہے. اور آپ کے جو فنگر پرنٹس ہے یہ تقریباً سارے لیے جاتے ہیں. آپ کی جو آئرس ہے آنکھوں کا, یہ ریکارڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو وہ تو میرے خیال میں جو ہی ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نارمل بازار میں چلے جائے اور آپ اسے کہتے ہیں فنگر پرنٹس یا جو بایو میٹرکس ہوتے ہیں, آپ جو ہی انگوٹھا لگا لیتے ہیں آپ کی ساری ہسٹری آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں اب یہ اتنا مشکل نہیں ہے. جو پاکستانی وہ ہے جن کا CNIC نہیں ہے, جن کا کوئی ناظرہ میں ریکارڈ نہیں ہے, کیونکہ نام کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون تھا یہ بندہ. تو جب ان کے والدین کا بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ کہیں آسمان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, یا پاکستانی ہے یا افغان ہے. جب پاکستان میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, نہ ان کے والدین کا ہے, نہ ان کے کوئی اور فیملی ٹری ہے, تو ظاہری بات ہے وہ اور جو زندہ پکڑے جاتے ہیں جس طرح وہ زیارت میں ہوا ہے اس کا تو خیر پتہ چل جاتا ہے. اور اس کا بھی ابھی تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے جب سے یہ ہماری جو بایو میٹرک سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے. دیکھیں پاکستان کا مجھے ویسے کنفیوزڈ پالیسی مجھے نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے اس میں ابھی تک جو ہے جان نہیں ہے. مطلب یہ ہے جان اس لیے نہیں ہے کہ ابھی بھی ہم صرف جو ہے یونیلیٹرل فرنٹ ہے ہمارا. مطلب یہ کہ ہم صرف سیکیورٹی فرنٹ پہ اس کو وہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں سب سے اہم بات جو ہے
اگر پاکستان ریلائی کر رہا ہے افغان طالبان پہ تو یہ پاکستان کی بڑی غلطی ہوگی. اگر وہ ایگریمنٹ بھی کر دے, میں تو پہلے بھی سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر افغان طالبان ایگریمنٹ بھی کر لے پھر بھی پاکستان کو جو ہے الرٹ رہنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں افغان طالبان نے دوحہ میں ایگریمنٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ, اس پہ ایک شک پہ عمل نہیں کیا ہے. یو اے ای پاکستان اور اس کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, ایک شک پہ عمل نہیں ہوا ہے, تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. پاکستان کو میرے خیال میں میں جو آبزرو کر رہا ہوں تو میں یہ آبزرو کرنا چاہ رہا تھا کہ بارڈر کو مینیج, ابھی بارڈر کلوز ہے تو پاکستان مکمل طور پر اس کو مینیج کرے ایز انٹرنیشنل بارڈر. یہ دوسری یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے, ہماری ایک کامن نیریٹیو نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف. آپ کا صوبائی حکومت سب سے زیادہ اٹیکس 95% اٹیک جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. اس سال 2025 میں جو پہلے 3 کوارٹرز ہیں, مطلب ہے کہ 9 مہینے میں 2024 کے پورے سال سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہے. مطلب ہے کہ گزشتہ سال 2400 سم تھنگ تھے 2024 میں, ابھی جو ہے 2500 پلس ہے, اور ابھی بھی 3 مہینے اس میں یہ جو ہم کوارٹر کا لے لیتے ہیں, مطلب ہے کہ فرسٹ 3 کوارٹر کا جو 9 مہینے کا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اسی حساب سے ہماری جو پالیسی ہے اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے, اس میں ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے, لوکل کو انگیج کیا جا رہا ہے, مذہبی لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے, میڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے, یا ڈپلومیسی کو انگیج کیا جا رہا ہے, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح حالات رہے تو اللہ نہ کرے آنے والا سال جو ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہوگا. اور ابھی تو وہ پہلے تو میں نے کہا ہے وہ پھر میں کر رہے تھے, ابھی تو اسلام آباد بھی سٹرائک کیا ان لوگوں نے, دکھا دیا کہ ہم کر سکتے ہیں. پشاور میں بھی کر دیا, دکھا دیا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, اور پشاور میں ایسی جگہ کو سٹرائک کیا دا موسٹ سیکیور جگہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اب تھوڑا سا کلیئر ایک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی جس میں تمام جو ایلیمنٹس ہے, جو اسٹریٹجی کے جو تمام ایلیمنٹس ہے وہ شامل ہو, جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت آپریشن کے خلاف, مذاکرات کے فیور میں, افغانستان کے ساتھ ہی جتنا پاکستان کر رہا ہے اس کے خلاف ان کا منسٹرز بول رہا ہے. میرے خیال میں اس میں ہمیں کرنے سے پہلے ہمیں صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا, اور اس طرح سیکیورٹی اداروں کو بھی.